يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل ملة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم تمام ساتھی بآواز سے بلند پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قلت محمد صلى الله عليه وسلم مذهبي حبه وملتي ودعته منزلي یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا مذہب، محبت میری ملت اور اتباع میری منزل ہے۔ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا مذہب، محبت میری ملت اور اتباع میری منزل ہے۔ پھر بزرگوں اور دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ ساتھیوں کے ساتھ ایک ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جو بھی شخص آیا وہ غریب ہے یا امیر، وہ کاروبار کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، وہ ایک خاتون ہے یا وہ کوئی بھی بندہ ہے، کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا زندگی میں 4 ٹائپ کی حیثیت سے تعلق پڑتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے اس کی زندگی میں 4 قسم کی حیثیت ضروری ہے۔ آپ میری باتیں سن کے خود اس بات کی تائید کریں گے کہ واقعی یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی ہیلتھ ہے جسے ہم کہتے ہیں فزیکل ہیلتھ۔ فزیکل ہیلتھ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں تندرست نظر آؤں، میں توانا نظر آؤں، مجھے کوئی بیماری نہ لگے۔ اگر ہمارے بچے ہیں تو ہم ان کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں سے، ہمارے رشتے داروں میں سے، ہمارے عزیزوں میں سے کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی آج بہت بڑی مثال آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ماسک لگایا ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ ہر بندے کو اپنی صحت کی فکر ہے۔ تو اس بات سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں موجود ہر بندہ اپنی فزیکل ہیلتھ کا دھیان کر رہا ہے، خیال کر رہا ہے۔ جو دوسری ہیلتھ آتی ہے وہ ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ ہے۔ مینٹل ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ موجود ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کروں، میں زیادہ سے زیادہ ہنر اور اسکل حاصل کروں۔ یہاں پہ بیٹھا شخص کوئی ماسٹر ہوگا تو کوئی گریجویشن ہوگا، کوئی انٹر ہوگا تو کوئی میٹرک ہوگا۔ ہر بچے نے کسی نہ کسی طرح کی تعلیم ضرور حاصل کی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا تو اس نے کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل اسکل ضرور سیکھی ہوگی۔ کوئی ٹیلر ماسٹر بن گیا ہوگا، کوئی کسی فیکٹری میں سپروائزر بن گیا ہوگا۔ اٹ مینس کہ اگر ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں تو ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تیسری ہیلتھ آتی ہے سوشل ہیلتھ۔ یہاں سے بیٹھا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دوستی اچھے لوگوں سے ہو، اس کے عزیز، اس کے رشتے دار اچھے لوگ ہوں۔ اسی طرح جب آپ نے اپنے بچوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں تب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہمارا تعلق بنے، جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑے وہ عزت دار لوگ ہوں، ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہو، ان کا ایک لحاظ ہو۔ اب آپ یہ بات سارے لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس 3 قسم کی حیثیت کو کام کر رہے ہیں۔ ہر بندہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ میں فٹ نظر آؤں، میں تندرست اور توانا نظر آؤں۔ ہر بندہ اس بات پہ بھی کام کر رہا ہے کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں، جب میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں، انہیں اچھی ٹیکنیکل اسکلز دوں۔ ہر بندہ اس بات پہ بھی کام کر رہا ہے کہ میرے رشتے دار، میرے عزیز، میرا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں میں ہو۔ ناظرین السامعین کرام، مانا کہ آپ ان 3 ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں، آپ ان تینوں ہیلتھ کی اس پیک پہ چلے جائیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں ایک ہیلتھ نہیں ہے تو یہ تینوں ہیلتھ آپ کو
کسی قسم کا کام نہیں دے سکتے۔ آپ کی بہت اچھی صحت ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ تعلیم ہو، آپ کا بیٹھنا اٹھنا بہت اچھے لوگوں میں ہو، لیکن ایک چیز کی کمی، ان تینوں چیزوں کی کمی کو پورا نہیں کرتے، اور وہ ہے آپ کی اسپرچل ہے، وہ ہے آپ کی روحانی صحت، جس کے لیے آپ یہاں پہ آتے رہتے ہیں۔ ذرا کچھ باتوں کا جواب دیجیے کہ آپ نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے، کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ کس چیز کا بنا ہے؟ مٹی کا بنا ہے، کپاس سے بنا ہے، کپاس مٹی کی ہے۔ ہم میڈیسن کھاتے ہیں، ہم ادویات استعمال کرتے ہیں، وہ کہاں سے بنتی ہیں؟ جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہم فرنیچر استعمال کرتے ہیں، ہم چیئر ٹیبل بیڈ استعمال کرتے ہیں، وہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ وہ درختوں سے بنتے ہیں۔ درخت کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اٹ مینس کہ ہماری ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن ایک جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کہ جو چیز مٹی سے بنی ہے اس کی ضروریات کی تمام چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن انسان کے اندر اللہ عز و جل نے ایک روح رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر آپ کی وہ مضبوط نہیں ہے تو آپ کو یہ دنیاوی زندگی کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گی۔ تو ہم سب یہاں پہ جو حاضر ہوتے ہیں، بزرگان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی روحانیت کے اوپر کام کریں۔ اگر آپ کی روحانیت اچھی ہوگی، آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی، آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، آپ نے اپنے قرب و جوار میں مسجد کے امام کو دیکھا ہوگا، اس کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ کوئی بندہ اگر کسی فیکٹری میں لیبر کا کام بھی کرتا ہے تو اس امام مسجد کی اس سے کم تنخواہ ہوتی ہے۔ بہت سے علاقے تو ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں پہ ان کی کوئی پرماننٹ سیلری نہیں ہوتی، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا چہرہ ہنستا مسکراتا ہے، ان کے چہرے پہ رونق ہے، ان کے چہرے پہ نور ہے۔ کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ قاری صاحب کیا حال ہے، وہ کہیں گے اللہ کا بہت شکر ہے۔ اور میرے جیسے دنیا دار بندے سے پوچھیں کہ عدنان صاحب کیا حال ہے، تو میں کہوں گا بس یار گزر گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے صرف اپنی 3 ہینڈ پہ کام کیا تھا، لیکن اس قاری صاحب نے 3 ہینڈ پہ شاید تھوڑا کام کیا تھا، لیکن اس نے اپنی روحانیت سے کام کیا۔ تو نہ تو اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے، نہ وہ خود بیمار ہوتا ہے، نہ اس کی زندگی میں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ آتے ہیں، نہ اس کی زندگی میں بڑے بڑے نقصان آتے ہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ کہ اس کی روحانیت مضبوط ہے۔ تو ہم سب کا یہاں پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی روحانیت سے قائم کریں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ یہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں روحانیت کی کہاں پہ کمی ہے۔ آپ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، جو دوسرے دین کے معاملات ہیں ان کو بھی کرتے ہیں، لیکن ہر بندے نے اپنا یہ محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں پہ میری روحانیت اس لیے کمزور تو نہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، کہیں میری روحانیت اس لیے کمزور تو نہیں کہ میرے بچے جیسے میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں تو مجھے دیکھ کے چھپ جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اب کھیلنا نہیں ہے، اب شور کو جانا نہیں ہے، کہ ابو بھی آ گئے، کہیں اب ذرا ابو نہیں ہے، کہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے والدین آپ کے خوف سے کھانستے نہیں ہیں، اونچی آواز میں بات تو نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کا ہمسایہ تکلیف میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کا حق مار رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی سپروائزر ہیں، کسی عہدے سے ہیں تو آپ کے جو سب آرڈیننس ہیں وہ آپ سے تنگ ہیں۔ ہر بندے نے اس بارے میں سوچنا ہے اور اس کی روحانیت مضبوط ہوگی۔ اللہ عز و جل میری گفتگو کو اپنی بار بار قبول منظور فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔